السلام علیکم. میں ہوں حکیم ڈاکٹر مشتاق احمد. یہاں پر اس وقت میں ہوں تھمیل کاٹمنڈو نیپال میں. یہاں میرے کچھ انڈین مریضوں نے پیشنٹس نے مجھے یہاں پر بلایا اور اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے. تو یہاں پر جو مجھے زیادہ تر جو نیپال کے مریض اور انڈین مریض مجھے یہاں پر جو ملے ہیں، اب ان کی آگاہی کے لیے جیسا کہ جو بیماریاں ہیں جس میں مسکولر ڈسٹروفی اور اس کے علاوہ الزائمر ہے یا پارکنسنز ہے یا اس کے علاوہ سیریبرل ایٹروفی ہے، سیریبرل پیلسی ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے یا ان کو اس بیماری سے نکالنے کے لیے ایسے کیا گھریلو اپائے کرنے چاہیے کہ جس سے یہ مرض کی شدت میں بھی کمی آ جائے اور مریض کو وقتی طور کے لیے بھی بہت فائدہ مل سکے جب تک اس کا علاج پراپر طریقے سے نہ ہو سکے کہیں سے. تو اس کے لیے جیسے کہ مسکولر ڈسٹروفی ہے، تو مسکولر ڈسٹروفی والوں کے لیے میں ایک کہوا ریکومنڈیٹ کرتا ہوں اور کچھ نسخہ جات بھی ریکومنڈیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو، جس میں آپ لونگ تقریباً 3 سے 4 عدد، دار چینی 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا اور منقہ. یہ منقہ جو ہے یہ آپ نے 3 سے 4 عدد منقہ کے دانے بھی اس میں شامل کر لیجئے. اور اس کے علاوہ ہلدی، تو یہ ہلدی 1/4 حصہ چائے کا چمچ، لیکن کوشش یہ کریں کہ کچی ہلدی ہو، تو کچی ہلدی کو پیس کر وہ اس میں استعمال کریں. اور اس میں کالی مرچ، فلفل سیاہ جس کو کہتے ہیں، کالی مرچ بلیک پیپر، یہ آپ 3 سے 4 عدد یہ اس میں استعمال کر لیں. تو اس کا کہوا بنا کر وہ آپ 2 کپ پانی میں اس کو کہوا بنائیں اور 1 کپ پانی جب بچ جائے تو اس کو آپ چھان کن کر، اور اس کے اندر اگر شہد ہے تو شہد 1 چمچ ملا کر، اور یہ دن میں 2 سے 3 بار یہ استعمال کروا لیا کریں. یہ مسکولر ڈسٹروفی والوں کے لیے ہے. یا جیسے کہ ڈیوشن مسکولر ڈسٹروفی ہے، مسکولر ڈسٹروفی ہے، ان کے لیے یہ نسخہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں آپ اگر ایک منقہ لے لیں، منقے کا بیج نکالیں، بیج نکال کر اس کے اندر کالی مرچ کا 1 دانہ ڈال کر، تو یہ دن میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ وہ منقہ آپ اس مریض کو لازمی 1 منقہ کھلاتے رہا کریں. اس سے بھی بہت بڑا فرق آتا ہے. دوسرا، اس کے علاوہ زیتون کے تیل کی مالش، زیتون کے تیل کی مالش مسکولر ڈسٹروفی کے پیشنٹس کو آپ لازمی کیا کریں، تو اس میں ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب یہ تو مسکولر ڈسٹروفی کا تھا. اس کے علاوہ جو ہم سیریبرل ایٹروفی کے لیے یا سیریبرل پیلسی کے لیے جو ہم استعمال کرواتے ہیں، اچھا مسکولر ڈسٹروفی کے والوں کے لیے اور سیریبرل ایٹروفی والوں کے لیے ایک اور نسخہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں، جو دونوں یا الزائمر ہو گیا، پارکنسن ہو گیا، ان کے لیے مشترکہ طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ بڑے کا گوشت لے لیں، موٹا گوشت جس کو کہتے ہیں. اب یہ موٹا گوشت جو ہے اس کو آپ انگور کا پانی، انگور وہ والا ہونا چاہیے جو پکا ہوا انگور ہو، تو اس کا پانی نکالیں، اتنا پانی نکالیں کہ جس میں آپ اس گوشت کو پکا سکیں. انگور کا اتنا پانی نکالیں کہ جس میں آپ گوشت پکا سکیں، اتنا پانی ہونا چاہیے. تو اس پانی کے اندر جو اپنے انگور کا پانی نکالا، انگور پکا ہوا ہونا چاہیے. یہ بات لازمی ہے کہ انگور پکا ہوا ہونا چاہیے، کھٹا انگور نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اندر آپ یہ گوشت پکائیں. گوشت پکا کر، اچھا اس میں جو ہے نا، آپ جو گوشت پکا رہے ہیں، اس پکانے کی صورت میں جیسے آپ نے گوشت بھونا پکانا ہے، جو بھی پکا رہا ہے آپ کے گھر میں جو آپ کے لیے پکائے گا، اس کے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے کہ ایک تو کوشش یہ کریں کہ یہ لکڑی کی آگ پر پکائیں اور مٹی کی ہنڈیا میں پکائیں. جو اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ایسے مریضوں کے لیے. تو لکڑی کی آگ پر اور مٹی کی ہنڈیا میں یہ آپ گوشت پکائیں. اچھا اس گوشت کے اندر آپ جو گرم مسالہ ڈالیں گے، اس میں آپ نے ڈالنا ہے دار چینی، لونگ، جلوتری اور زعفران. یہ آپ نے لازمی اس کے اندر ڈالنا ہے. یہ جب آپ ڈال کر اور پکائیں گے، یہ اس میں سے آپ اس کی یخنی بنا سکتے ہیں
اور اس کو اس طرح گھلا سکتے ہیں پکانے کے دوران کہ مریض کو چبانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ بعض ایسے چھوٹے مریض بھی ہوتے ہیں، پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو کھا نہیں سکتے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے لیے آپ اب دوائیں تو یہاں پر میں لازمی سی بات ہے جو مریض تھے میرے ان کے لیے ہی میں دوائیں لے کے آیا تھا، باقی جو ایسے ایکسٹرا مریض آ رہے ہیں مل رہے ہیں تو ان کو تو میں صرف مشورے ہی دے سکتا ہوں یہاں پر، کیونکہ یہاں میں کوئی دوا لے کے نہیں آیا، یا وہ ایسی ادویات جو خود سے وہ بنا سکے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، وہ بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں طب یونانی کی کچھ ادویات میں وہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ وہ بھی آپ اس جو گوشت پکا رہے ہیں اس پکے ہوئے گوشت میں آپ وہ ادویات بھی شامل کر سکتے ہیں، تو یہ بہت ایک بہترین غذا اس مریض کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ عرق سونف، عرق بادیان بھی جس کو کہتے ہیں، تو جو آپ گوشت پکا رہے ہیں اس کے اندر آپ 1 چمچ کھانے والا وہ اس کے اندر شامل کریں، اور ایک دوا آتی ہے ماء اللحم، یہ دوا آتی ہے یونانی کی ماء اللحم، تو وہ دوا کا 1 چمچ وہ بھی آپ اس گوشت کے اندر شامل کریں۔ اب بہت سے ایسے حضرات مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے کہ بھائی وہ آپ دوا استعمال ایسے بھی کروا سکتے ہیں تو گوشت پکانے میں کیوں؟ اس کی وجوہات ہے کیونکہ یہ کچھ ایسی میں نے جو ہے میرے مشاہدات میں ہے کہ جو میں نے مریضوں کو یہ چیزیں دی ہیں، اور یہ بہت پرانی کتب میں بھی یہ چیز واضح طور پر ہے کہ جب آپ ان دواؤں کو اس خوراک کے ساتھ شامل کر کے دیتے ہیں تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جو آپ کے مسلز کے ٹیشوز ہیں ان کو وہ طاقت پہنچاتے ہیں، اور جو آپ کے دماغ کے خلیات خشک ہو جاتے ہیں ان کو وہ طاقت پہنچاتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ اس دوا کے ساتھ ملا کر جب آپ پکاتے ہیں گوشت کو پکا کر وہ آپ استعمال کرواتے ہیں تو وہ اس مریض کے لیے سونے پہ سہاگا ہوتا ہے، اور ایسے مریض بہت جلد اس بیماری سے باہر نکلنے میں یہ خوراک ان کو معاون کردار ادا کرتی ہے اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ان کو خوراک استعمال کروائیں انشاءاللہ العزیز، اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایسے مریضوں کے لیے، جیسے کہ پارکنسنز ہو گئی، الزائمر ہو گئی، یا سیریبرل ایٹروفی ہو گئی، یا سیریبرل پیلسی ہو گئی، یا اس کے علاوہ مسکولر ڈسٹروفی ہو گئی، تو ایسے مریضوں کے لیے یہ خوراک جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرے مشاہدات میں ہے اور یہ میں نے اپنے مریضوں کو استعمال بھی کروائی ہے، الحمدللہ ان کو بہت فائدہ بھی ہوا ہے اس خوراک سے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی مکمل علاج نہیں ہے، لیکن جو وقتی طور کے لیے فائدہ دینے والی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کی ہیں۔ باقی ایک اس کا پراپر طریقے سے اگر کوئی علاج کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، پراپر طریقے سے اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، دوسرا ایک اور چیز وہ یہ کہ اس مریضوں کو آپ وٹامن بی جس خوراک میں زیادہ ہو یا جس ادویات میں زیادہ ہو، ایسی ادویات دی جائے کہ جس میں وٹامن بی کی مقدار زیادہ ہو۔ دوسرا، جیسے مسکولر ڈسٹروفی کے پیشنٹ ہیں تو ان کو آپ وٹامن B12 وہ ایک لیسدار مادے کی صورت میں جو آپ خوراک دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز میں یہاں پر بتانا بھول گیا تھا، تو وہ میں لازمی طور پر بتاؤں گا کہ جو اس میں لازمی جز ہوتا ہے اس ادویات کا، اب وہ لازمی جز اس ادویات کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بون میرو، جب کوئی ایسی جینیٹک ڈیزیز ہو یا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا علاج بھی نہیں ہے ایلوپیتھی میں اور اس کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے، تو جینیٹک ڈیزیز ہیں جتنی بھی، ان تمام تر جینیٹک ڈیزیز کے لیے ایک چھوٹا سا میں چٹکلا آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا۔ یہ کوئی مکمل علاج نہیں ہے، یہ میں واضح طور پر بتا دوں، یہ مکمل علاج نہیں ہے، لیکن یہ اس میں معاون کردار لازمی طور پر ادا کرتا ہے اس بیماری کو یعنی کہ روکنے میں یا اس میں کمی لانے میں بہت زبردست دوا یہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ بون میرو لینا ہے، لیکن بون میرو وہ والا نہیں لینا کہ جو بون میرو آپ گودا یعنی کہ ہڈی میں سے، نلی میں سے نکالتے ہیں
کسی بھی جانور کی، جیسے بکرے کی، گائے کی، بھینس کی، اونٹ کی، وہ والا گودا نہیں لینا ہے۔ اس میں وہ والا گودا لینا ہے کہ جب آپ، یعنی کہ جو جانور ذبح ہوتا ہے، جیسے کہ بکری، گائے، بھینس، بیل، بھیڑ، تو ان کا جب آپ کھال اتار کر گھٹنا الگ کرتے ہیں تو گھٹنے کے بیچ میں سے جو لیس دار گودا نکلتا ہے، لیس دار پانی جو نکلتا ہے، یہ والا پانی، یہ بہت زبردست ایک میں نسخہ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا، جو آپ کو میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی طبیب نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ایک نایاب نسخہ ہے۔ اب وہ لیس دار پانی آپ نے لیا، لیس دار پانی کو آپ نے اس کے اندر، جیسے مثال کے طور پر آپ کے لیس دار پانی کی مقدار جو ہے وہ 500 ml ہے، یا مان لیجئے کہ وہ اس کا ویٹ اگر کرتے ہیں تو وہ آپ 500 گرام ویٹ کرتے ہیں پانی کا، جو لیس دار پانی آپ نے لیا۔ اب یہ 500 گرام پانی ہو اور اس کے اندر آپ نے تقریباً 300 گرام اشوگندھا، یعنی اشگن ناگوری جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اشگن ناگوری آپ نے اس کے اندر شامل کر لیا۔ اب یہ اشگن ناگوری اس کے اندر شامل کر کے آپ اس کو پکائیں، لیکن اتنا پکانا ہے کہ یہ ہلکی آنچ پر، بالکل دھیمی آنچ پر، جیسے دوا کے جو لطیف اجزاء ہیں وہ ضائع نہ ہو، تو یہ ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ پکاتے وقت پیتل کی کوئی ہنڈیا ہو جس میں آپ یہ پکائیں، یا کڑھائی کوئی پیتل کی ہو جس کے اندر آپ یہ پکائیں، تو اس کے اندر یہ پکا کر اور اس کی نخودیاں بنا لیں، نخودیاں بنا کر یہ آپ اس مریض کو استعمال کریں۔ دوسرا، اس کے علاوہ ایک اور نسخہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 12 منٹ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں ابھی تک، تو یہ جو ہے ہو سکتا ہے تھوڑی اور مزید لمبی ہو جائے، لیکن میں آپ کو یہ اس لیے ویڈیو لمبی بنا کر دے رہا ہوں تاکہ، کیونکہ میں یہاں سے ہو سکتا ہے کہ کل میری روانگی ہے پاکستان کے لیے واپس، تو جو ایسے مریض ہیں ان کو وہ اس میں سے مستفید ہو سکے۔ اچھا، بوہڑ کا درخت، بوہڑ کے درخت پر ایک پھل لگتا ہے، تو یہ ڈوڈے نما پھل لگتا ہے بوہڑ کے درخت کے اوپر، تو یہ درخت کا پھل یہ حاصل کریں، یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہے آپ کے لیے۔ تو یہ تقریباً اگر بوری بھی بھر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسے جینیٹک مریضوں کے لیے یہ میں فائدے والی جو چیزیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ آپ بوہڑ کے درخت کا پھل لے لیجئے، اس کو کوٹ لیجئے سائے میں خشک کر کے، اور اس کو کوٹ لیجئے، لیکن جو کوٹنا ہے وہ لکڑی سے کوٹنا ہے، یہ یاد رکھیں کہ کسی پتھر سے یا لوہے سے نہیں کوٹنا، لکڑی سے ہی کوٹنا ہے، اور وہ بھی بوہڑ کی ہی لکڑی ہو، تو بوہڑ کی لکڑی کے ساتھ وہ کوٹے تو یہ دردرا سا ہو جائے گا، زیادہ نہیں پسے گا لیکن دردرا سا ہو جائے گا، تو اس کو آپ چھان لیجئے، کوشش کریں کہ اتنا کوٹے کہ اس کا پاؤڈر بنا سکے، اگر ایسا ہو سکے تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تقریباً اس میں سے 3 گرام، زیادہ نہیں، یہ بڑے کے لیے خوراک ہے 3 گرام، اور چھوٹے بچوں کے لیے 1 گرام، تو یہ آپ دن میں 2 بار، صبح اور شام، پانی کے ساتھ یہ آپ ان کو استعمال کروائیں۔ یا دوسرا، اس کے علاوہ پانی کے بجائے جو ہے گرم دودھ، لیکن گرم دودھ بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آپ نے پہلے دار چینی شامل کی ہو، دار چینی میں پکایا ہوا ہو، اس دودھ کے ساتھ آپ یہ دن میں 2 بار 1 گرام سے 3 گرام تک، یعنی کہ آپ عمر کے لحاظ سے اس کی خوراک کا تعین کر سکتے ہیں، تو وہ آپ ان کو دیں، انشاءاللہ العزیز اس میں بھی بہت حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ جینیٹک ڈیزیز کو ختم نہیں کرتی، لیکن اس بیماری کو کم کرنے میں یا بیماری کو روکنے میں بہت حد تک یہ معاون کردار ادا کرتی ہیں، تو یہ آپ استعمال کروائیں، اور مجھ حقیر و فقیر کو بھی اپنی دعا میں خاص یاد رکھا کریں، دعا کریں کہ میرا سفر خیر و عافیت کے ساتھ وطن میری واپسی ہو جائے۔ السلام علیکم۔